الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد۔ فضلائے جامعہ خیر المدارس سن 2002 کی طرف سے مجھے ناچیز کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ مشہور مماتی اور یزیدی اور خارجی مقرر عطا اللہ بندیالوی کے ایک کلپ کا جواب ریکارڈ کروں۔ چونکہ یہ تمام فضلاء اکرام میرے سروں کے تاج اور میرے دوست اور ہم اثر ہیں، ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ عطا اللہ بندیالوی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یزیدی ہیں؟ موصوف نے جواب میں لمبی چوڑی تمہید باندھتے ہوئے فرمایا کہ اگر یزید کو آڑ بنا کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی سب و شتم کرے تو پھر ہم یزید کا دفاع کریں گے۔ یہی چیز تو یزیدیت ہے۔ پنجابی میں ایک مثل مشہور ہے کہ نہ یاد یارانو کرنا نہ پراواں دا لے کے رونا، یعنی ایک عورت تھی، وہ جب اس کا یار اس کو یاد آتا تو رونا شروع ہو جاتی اور نام بھائیوں کا لیتی کہ مجھے بھائی یاد آ رہے ہیں۔ عطا اللہ بندیالوی صاحب کی یہ عجیب منطق ہے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کا دفاع ہر مسلمان سنی مسلمان فرض سمجھ کے کرتا ہے، لیکن یہ منطق کسی کو نہیں سوجی کہ یزید کا دفاع بھی کیا جائے تب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع ہوگا۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے جلیل القدر حدیث، فقہ، اصول، کلام، تصوف کے امام گزرے ہیں، جن کو علماء اکرام نے اپنی کتب میں علامت الدہر، عمدۃ المتاخرین اور مکہ کے فقیہ، واعظ اور محدث، علم فقہ میں سمندر، جن کی تحقیقات گدلی نہیں ہوتی، حرمین کے امام، وہ امام جن کی ائمہ نے اقتدا کی، اور اس طرح کے بہت سارے اعلیٰ ترین القابات سے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں پوری کتاب لکھی ہے، تطہیر الجنان۔ اور اس کتاب کا ترجمہ علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اس کے باوجود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں یزید کے خلاف کھل کے لکھا ہے، اور اس کا رد کھل کے اس کے کردار کا، قول و فعل کا کیا ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ یزید کو امیر المومنین کہنے پر 3 کوڑے مارے گئے۔ یہ بات بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت حنظلہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے،
انہوں نے فرمایا کہ ہم یزید کے خلاف اس وقت تک نہیں نکلے جب تک ہمیں خطرہ نہ ہوا کہ آسمانوں سے ہم پر پتھراؤ نہ شروع ہو جائے۔ انہوں نے یزید پر لعنت کرنے والوں کا قول بھی ذکر کیا ہے، اس کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے مسجد نبوی کا کیا حال تھا یزید کے ایام حکومت میں کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگلی جانور آ کر پیشاب کرتے رہے، اور اس طرح کا جتنے بھی سیاہ کرتوت ہیں یزید کے وہ ذکر کیے ہیں۔ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم فقی، اصولی، متکلم، متصوف اور محدث، ان کو یہ منطق سمجھ نہ آئی جو عطا اللہ بندیالوی صاحب کو آئی ہے کہ اگر ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو یزید کا دفاع ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں نے قرآن پاک سے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جو ذکر ہے اس کو نکالنا ہے، اس لیے کہ اس کا کردار آشکارا کرنے سے نوح علیہ السلام کی توہین ہوگی۔ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کفر سے پاک ہیں، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے کردار سے پاک اور صاف ہیں۔ اور یہ دونوں کتابیں الصواعق المحرقہ بھی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصنیف ہے، یہ دونوں اکٹھی پاکستان سے مکتبہ کتب خانہ مجیدیہ شائع کر رہا ہے، اور یہ مکتبہ علامہ عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ، جنہوں نے پوری زندگی رد رفض پر کام کیا، ان کے مشاورت سے کتب شائع کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علامہ عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یزید کا غلط کردار ذکر کرنا، اس کو چھاپنا، اس کو عام کرنا، اس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا حرف نہیں آتا۔ اب ایک طرف اسی طرح حضرت مجدد فیضانی رحمۃ اللہ علیہ کا رد رفض پر کیا کردار ہے، کیا قربانی ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے رفض کو کیسے ناکوں چنے چبوائے۔ امام شاہ اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، علامہ عبدالشکور لکھنوی، یہ وہ اکابرین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں رد رفض پر عظیم قربانیاں دیں، تحریر اور تقریر کے ذریعے رفض کا رد کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ سب کے سب یزید کے خلاف لکھتے رہے، اس کو جو ہے ناقابل اعتماد، فاسق و فاجر قرار دیتے رہے ہیں، ظالم قرار دیتے رہے ہیں۔ اب ایک طرف عظیم محدثین، محقرین، متکلمین، ائمہ اہل سنت، فقہاء، ان کا ذہن یہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر، آپ کی عظمت پر یزید کی غلط کاریوں سے کوئی حرف نہیں آتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع یزید کے دفاع پر موقوف نہیں ہے۔ اب ایک طرف یہ ذہن ہے امت کے 1400 سالہ بڑے بڑے ائمہ کا، ایک طرف جناب عطا اللہ بندیالوی صاحب کی پالیسی ہے، ذہن ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ حضرات بہت فائق ہیں۔ ہم یہی کہیں گے عطا اللہ بندیالوی کی اس بات پر کہ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ کا باز اڑا اور غائب ہو گیا۔ وہ کسی بڑھیا کے گھر میں اتر گیا، اس بڑھیا نے دیکھا باز ہے اور اتنے لمبے ناخن ہیں، پر ہیں۔ اس نے کہا ہو بادشاہ نے تیری قدر نہیں کی، تیرے ناخن بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ اس نے اس کے ناخن کاٹ دیے، اس کے پروں کو کاٹ دیا کہ اس کے پر بڑے ہو چکے ہیں۔ بادشاہ اس باز کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا، اور باز کو جب دیکھا
تو بعض آنسو بہا رہا تھا، اس لیے کہ وہ بڑھیا جس چیز کو اس کا عیب سمجھ رہی تھی، اس کے ناخنوں کا بڑا ہونا، اس کے پروں کا بڑا ہونا، وہ تو اس کا حسن تھے، اسی کی بنا پر وہ اڑتا تھا، انہی پنجوں کی بنا پر وہ شکار کرتا تھا، لیکن وہ بڑھیا کی ایک کم عقلی تھی کہ وہ اس کو اس کے حسن کے خلاف سمجھ رہی تھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جو لوگ جاہل ہوتے ہیں وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں اسلام کی حمایت میں کہ جس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب بندیالوی صاحب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع کے لیے یزید کا دفاع کرنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں اہل سنت کا جو 1400 سال سے موقف ہے اس کا نقصان ہے۔ بس یہی کہا جائے گا کہ اصل میں یہاں نام سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا لیا جا رہا ہے اور حقیقت میں دل میں حب یزید ہے۔ تو قطعاً ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں، ہم اپنے ان 1400 سال کے اکابرین جن کی زندگیاں دفاع اسلام میں، دفاع صحابہ میں گزری ہیں، مشن صحابہ میں گزری ہیں، تو انہی حضرات کی اتباع ہی ہم کریں گے اور کسی قسم کا اس قسم کے دھوکے کا ہم شکار نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔